میری بڑی سمپل سی جرنی ہے، کوئی عام انسانوں کی طرح عام انسان ہوں میں۔ تو آپ کی اگر ہم انسپریشن کی بات کریں، رول ماڈل کی بات کریں، تو کون ہے آپ کے رول ماڈل؟ میں زندگی میں صرف 3 لوگوں سے متاثر ہوں۔ آپ بھی ایک NGO کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو کبھی اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں دیکھا۔ سمپل میں چھوٹے گھرانے سے مین کے لوور طبقے سے میں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ میں پہلے ہوٹل میں ویٹری کرتا تھا، ایز اے ہوٹل ویٹر میں نے سٹارٹ کیا ہے کام، ٹھیک ہے جی۔ ایز اے CEO اگر مجھ سے پوچھیں سب سے مشکل 2 کام کون تھے میرے لیے؟ کون سے؟ ایک میرے لیے ہائرنگ اور دوسرا فائرنگ۔ میرے 2 بندے میرے پاس سامنے کھڑے کر دیں آپ، ایک بندے کے پاس 2 ارب روپے کیش ہے اور ایک بندہ 24 آور 80 آورس کام کرنے والا بندہ ہے۔ میں کام کرنے والے بندے کو چوز کروں گا، پیسے والوں کو نہیں کروں گا۔ کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے اندر آئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند ایک چھوڑ کے لوگ، سب لوگوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ السلام علیکم ایوری بڈی، دس از می ہنا نیازی، اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ویلیو گروپ کے چیئرمین میاں زاہد اسلام انجم صاحب سے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں، تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی جرنی کے بارے میں، آپ کے سفر کے بارے میں، کیسے آپ نے سٹارٹ کیا اور کیسے اس مقام تک پہنچے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے۔ تو یہ ہے کہ میری بڑی سمپل سی جرنی ہے، کوئی عام انسانوں کی طرح عام انسان ہوں میں۔ تو جیسے میں بھی ایک اپنا ایسے ہی معاشرے میں، آپ کے پاکستانی معاشرے میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں، یہاں بڑا ہوا لاہور کے اندر، یہاں سے کام سٹارٹ کیا ہے۔ اور ہم نے اپنا جو کام سٹارٹ کیا ہے، کوئی پچھلے 15-20 سال سے میں ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں۔ ہاں جی۔ تو ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ کافی پروجیکٹ کیے ہیں DHA لاہور کے ساتھ۔ 2006 کے بعد میں JV پارٹنر ہوں، ہماری کمپنی JV پارٹنر ہے DHA کے ساتھ۔ DHA جو ہے وہ برصغیر کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ اس کا کئی کلومیٹر کے اوپر نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، انفراسٹرکچر پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک فیز 5 کے اندر ابھی اگر جائیں، علامہ یونیورسٹی کے اپوزٹ ابھی ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، ہائی رائز بلڈنگ بنائی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو بہت کم عرصے میں ہم نے بلڈنگ کمپلیٹ کی اور اس کو پوزیشن دینے لوگوں کو جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے گھروں کا پروجیکٹ شروع کیا EME کے اندر DHA کے ساتھ مل کے، وہ گھروں کا پروجیکٹ ہمیں مکمل کیا، بڑا سکسیسفل۔ ابھی انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھی اور لاہور کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی لے کے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ چند ماہ میں اس کو لانچ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ریل اسٹیٹ کی اگر بات کریں، انفیکٹ کسی بھی اگر چیز کی بات کریں تو آپ کو انسپریشن ضرور چاہیے ہوتی ہے، اور زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو آپ کی اگر ہم انسپریشن کی بات کریں، رول ماڈل کی بات کریں، تو کون ہے آپ کے رول ماڈل؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں زندگی میں صرف 3 لوگوں سے متاثر ہوا ہوں۔ اچھا۔ سب سے پہلے تو میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوا ہوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں جب سے میں نے سنبھالی ہے، میں نے کبھی صبح کا آغاز نہیں کیا جب تک میں 2 نفل نہ پڑھوں نماز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ۔ میں ابھی بھی آج بھی صبح گھر سے نکلا ہوں تو میں 2 نفل پڑھ کے نکلا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ۔ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوں۔ انہوں نے ایک جہاں کے اچھے وکیل تھے، یہاں اچھے لائل تھے، اپنا وہ ایک جہاں ایک ایماندار انسان بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ نڈر لیڈر بھی تھے، انہوں نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی اپنا ایک مرتبہ وہ گئے، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ لاہور سے گیا اپنا ایک کراچی، اسلام آباد سے گیا کراچی ہائی کورٹ پیش ہونے کے لیے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کیس کسی کے لیے پیش ہوئے کورٹ میں، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ شام کو آپ مسلم لیگ کا ہمارا جلسہ ہے، وہاں اسپیچ کر دیں۔ آپ نے آپ نے نہیں کیا، آپ نے اسپیچ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ میں کلائنٹ کے پیسوں پہ آیا ہوں، میں واپس جاؤں گا، مجھے دوبارہ بلائیں، میں پھر آؤں گا اور پھر آپ کے لیے اسپیچ کروں گا۔ نمبر 2 پھر میں واصف علی واصف صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ انہوں نے میری شخصیت پہ بہت زیادہ اثرات انہوں نے چھوڑے ہیں، واصف علی واصف صاحب نے۔ آپ واصف علی واصف صاحب کی کوئی بھی بک پڑھیں، کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں شروع کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کی بک سٹارٹ کریں اور آخر تک نہ پڑھیں۔ اور واصف علی واصف صاحب کی میں نے بک پڑھی، میں لاہور سے لندن جا رہا تھا، تو میں نے ایئرپورٹ سے ان کی بک دیکھی، بک پوائنٹ سے، تو میں نے ان کی بک سٹارٹ کی، تو میں نے راستے میں ساری بک پڑھ لی، میں نے دوبارہ پھر پڑھ لی، 2 مرتبہ بک پڑھ لی ان کی۔ تو میں نے کہا میں واپس جا کے ان کو ملنا ہے، میں نے انشاءاللہ میں جب پاکستان جاؤں گا جا کر میں ملاقات کرنی ہے۔ تو میں واپس آیا پاکستان میں، جا کے دوستوں سے پوچھا کہ واصف علی واصف صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا واصف علی واصف صاحب کو ملنا تو آپ کو دنیا تک جانا پڑے گا، ان کا تو دربار ہے، وہ تو اللہ پاک کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا دربار ہے۔ میں پھر ان کے دربار پہ بھی گیا ہوں، اکثر ان کے دربار میں جاتا ہوں، رات کو جب میں کوئی لیٹ نائٹ نکلتا ہوں تو ان کے دربار میں جاتا ہوں، وہاں سے بڑی روحانی تسکین ملتی ہے۔ تو ان کا بیسک ان کا ایک ہی، ان کی جتنی بھی آپ ان کی بکس پڑھیں، ان کا جو اپنا ہے نا خلاصہ ہے ان کا، وہ ایک ہی ہے کہ انسانیت انسانوں سے پیار کریں، ہیومینٹی، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ہیومینٹی پہ۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ ہر بات کو گھما کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ لے جاتے ہیں،
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جا کے لے جاتے ہیں. اور تیسرا جو میں سب سے زیادہ کسی سے متاثر ہوا ہوں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہوا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, ان کی ہزاروں بک کے آتھرس ہیں. وہ دنیا کے اندر انہوں نے پورا جنگ سے شروع کیا, انہوں نے اپنا کام جرنی سٹارٹ کی انہوں نے. اس وقت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں بھی آپ جائیں جہاں پہ مہاجروں کا سینٹر نہ ہو, جہاں مہاجروں کا لوگ کام نہ کرنا ہو, نہ کر رہے ہیں. ان کے ہر چوتھا بندہ تیسرا بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان 3 لوگوں سے بہت میں متاثر ہوا ہوں. زبردست. سر آپ نے بھی ہیومینٹی کی بات کی, انسانیت کی بات کی, اور پھر آپ نے واصف علی واصف صاحب کی بات کی. تو مجھے یہ بتائیے, آپ این جی او کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, لیکن آج کل کے اگر ہم دور کی بات کریں, کیونکہ لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, پھر کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اگر پولیٹیشینس کی بات کریں, کوئی فیمس پرسنالٹیز کی بات کریں, آپ بھی ایک این جی او کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو کبھی اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں دیکھا کہ اگر آپ راشن بیگ دے رہے ہیں تو 400 کیمرہ مین آپ کی تصویر اتار رہے ہیں اور پھر وہ 400 پلیٹ فارمز پہ جا رہی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر دونوں چیزیں جائز ہیں. آپ اگر آپ کو صدقہ زکوٰۃ کرنا ہے, نیکی کا کام کرنا ہے, لوگوں کو دکھا کے بھی کر سکتے ہیں اور ہڈن بھی کر سکتے ہیں. لیکن جس کو زیادہ بہتر کہا گیا ہے اسلام کے اندر, جس کی اہمیت ہے وہ ہے ایک ہڈن کام کیا جائے, اس کو اسلام کے اندر بہتر پسند کیا گیا ہے. تو میری اپنی طبیعت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اب میں کسی کی بیٹی کو, کسی کی بہن کو کوئی چیز دے رہا ہوں, اس کی تصویر بناؤں, اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤں, پہلے اس کی اس سے نفس اس کی جو ہے مجروح کریں, پھر اس کے بعد پھر اس کو پہلے تصدیق میں کروں کہ غریب ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ, میں نے ایک شخص کو پیسے دینے ہیں, صدقہ دینا ہے, لیکن اس کو صدقہ یہ لگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جن لوگوں کو لگتے ہیں پیسے ان کو بھی دیں اور جن کو نہیں لگتے ان کو بھی دیں. تو آپ پوچھیں یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جن کو لگتے ہیں ان کو دینے, جن کو نہیں لگتے ان کو کیوں دینے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ کو نہیں لگتی, جو جن کے آپ حقدار نہیں, اللہ پاک آپ کو چیزیں دے رہا ہے نا, اس لیے آپ بھی لوگوں کو چیزیں دیں تاکہ وہ چیزیں آپ کی رک نہ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ حقدار کو بھی دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں, لیکن کوشش کریں کہ کسی سے نفس مجروح نہ ہو. سر تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگ جو کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں, ان کی تضحیق کرتے ہیں, تصاویر کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, کیا اس چیز کو رکنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. میرا خیال اس کو رکنا چاہیے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی نیتوں کا اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے, میری نیت کیا ہے. بہت سارے لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تصاویر کھنچواتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ہم سے انسپائر ہو کے تو اس کام میں آگے آئیں. لیکن یہ آپ کو پوچھنا چاہیے نا, جس کی تصویر بنا رہے ہیں آپ, پہلے اس سے پوچھنا چاہیے آپ کو کہ میں آپ کی تصویر بنا سکتا ہوں, اس کی پرمیشن لینی چاہیے نا آپ کو پہلے. آپ میرے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی ہیں تو میں آپ سے ایگری ہوں, بات کرنے سے کر رہا ہوں نا, ضبط گن پوائنٹ پتہ نہیں کر رہا ہے, مجبوری پہ نہیں کر رہا. پھر ہم کسی کی مجبوری کو جب تصویر بناتے ہیں, اس کو پھر پروموٹ کرتے ہیں, پھر معاشرے میں سوسائٹی کے اندر اس کی تذلیل ہوتی ہے, تو انسان کا وہ کہتا ہے نا کہ انسان کا خود ہی اندر سے مر جاتی ہے انسان کی, تو اس کو خود ہی بنا نہیں کھیلنا چاہیے. میرا یہ اپنی پوائنٹ آف ویو, کسی کو اختلاف اس بات ہو سکتا ہے. اجتماعی شادیاں کرتے ہیں, اجتماعی شادیاں کرنے کے بعد اسٹیج بنا کے پہلے وہاں سارے دلہنوں کا بٹھایا جاتا ہے, پھر دلہوں کا بٹھایا جاتا ہے, پھر ان پہ اسپیچز کی جاتی ہیں ان کو بٹھا کے, پھر ان کے باتیں ان پہ کی جاتی ہیں. وہ بچی بیچاری بیٹھی دلہن ہے کہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کی جو تذلیل ہوتی ہے. میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں, لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے, کیسے اور لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, یا لوگوں کو دیکھ کے اس کو اپنا اور لوگ بھی کریں گے. تو لیکن یہ کہ پہلے ان سے پوچھ لینا چاہیے, ان مجبور لوگوں سے اجازت لے لینا بہت ضروری ہے. اگر مجبور بندہ اس کی آپ اس سے نفس نہ مجبور کریں, میں کہتا ہوں, اس سے میں نہیں اس کو اچھا سمجھتا. لیکن اسلام کے اندر جائز ہے, اس کو آپ برا بھی نہیں کہہ سکتے. دلوں کا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, بالکل صحیح. اچھا سر, اسٹرگلس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ہارڈ شپس کی بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کن ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا جب یہ سفر آپ نے اس کا جب آغاز کیا؟ میں نے بیسک اپنی جرنی نا بڑا سمپل, چھوٹے گھرانے سے مین کے لوور طبقے سے میں نے کام سٹارٹ کیا ہے. میں پہلے ہوٹل میں ویٹری کرتا تھا, ایز اے ہوٹل ویٹر میں نے سٹارٹ کیا ہے کام. ٹھیک ہے جی, وہاں سے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ زندگی کی خواہش باقی نہیں ہے, اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. آج میری زندگی کی خواہش باقی نہیں ہے, اللہ کا شکر الحمد للہ آمین. آپ تو یہ ہے کہ اپنا مشکلات جو ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر کام کرنے میں, مجھے ایز اے سی او 2 مشکلات ہیں. ایز اے سی او اگر مجھ سے پوچھیں سب سے مشکل 2 کام کون سے میرے لیے؟ کون سے؟ ایک میرے لیے ہائرنگ اور دوسرا فائرنگ. ٹھیک ہے, دونوں ہی مشکل کام ہے, مشکل کام ہے. تو اگر آپ کو یہاں کام کرنے کے لوگ نہیں ملتے, پرفیکٹ بندے نہیں ملتے کام کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے, میں کہتا ہوں پاکستان میں بندے نہیں ملتے کام کرنے کے لیے, نہیں ملتے, جو پرفیکٹ بندے نہیں ملتے آپ کو. تو سر جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں, تو کیا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ میں دیکھتا ہوں کہ شوق ہے, جذبہ ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, پیشن ہے کہ نہیں ہے.
تو بعض بندے ہوتے ہیں جاب کرتے ہیں, بعض بندے سے جاب کرنے آتے ہیں, بعض بندے جاب جنریٹ کرتے ہیں, دونوں بندے ہوتے ہیں. بعض بندے جاب کر رہے ہوتے ہیں, بعض بندے جاب جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ جاب جنریٹ کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے بیسک. ایک نوکر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. میں نوکری کرتا ہوں, ضرور کریں, نوکری کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن نوکری اس لیے کریں کہ اپنے بزنس کرنا ہے, زبردست, پھر لوگوں کے لیے اپنے روزگار پیدا کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا, واقعی روزگار کے لے کے آنے ہیں, سوسائٹی کے لیے اپنے ایک ہیلپ فل انسان بننا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے نہیں چاہتا. ایسے بندوں کو میں کہتا ہوں کہ بندے کے میرے 2 بندے میرے پاس سامنے کھڑے کر دیں آپ. ایک بندے کے پاس 1-2 ارب روپے کیش ہے, اور ایک بندہ 24 آور 80 آورس کام کرنے والا بندہ ہے. میں کام کرنے والے بندے کو چوز کروں گا, پیسے والوں کو نہیں کروں گا. پیسے والوں کو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے والے بندے یہ کام ہے ہمارے معاشرے میں, اور کام چور نہیں کہہ سکتا میں, لیکن کام سے بھاگنے والے جو بندے ہیں وہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے کہ اپنا کام کرنے والے بندے ملنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, لوگ کام کرتے نہیں یہاں پہ. ہر بندہ پاکستان کو کوستا ہے, اپنے معاشرے کے بارے میں حالات کو کوستا ہے, لیکن خود اپنی قسمت نہیں بدلنا چاہتے لوگ. اچھا سر, ریئل اسٹیٹ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ نے امیر ہونا ہے نا آپ ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں. یہ بات ہم اکثر فریز بیٹھے بیٹھے سن لیتے ہیں, پیسے کمانے ہیں ریئل اسٹیٹ میں چلے جاؤ, امیر ہونا ہے ریئل اسٹیٹ میں چلے جاؤ. آپ کا کیا ٹیک ہے, کیا واقعی امیر ہو سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں؟ ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر آپ جلدی امیر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنے مواقع بہت زیادہ ہیں. آپ پاک لاہور کی آبادی کتنی ہے, تقریباً 2 کروڑ کی آبادی ہے جو آؤٹ سائڈر لوگ آئے ہوئے ہیں, گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس میں ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 6.5 لاکھ گھر چاہیے ہمیں پر ایئر, اور جو گھر ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے پاس وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں تقریباً 1.5-2 لاکھ گھر ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے پاس 4.5 لاکھ کچھ باقی ہے ابھی اس کام کے اندر. ابھی اور بھی آپ اپنا جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ, اور پرابلم بھی بڑی جو میں نا یہ اپنا بڑے درد کے ساتھ اور بڑی اپنا نا غمگین دل کے ساتھ بات کہنا لگا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر آئے ہیں اللہ ماشاء اللہ, چاند ایک چھوڑ کے لوگ سب لوگوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے. یہ فائلوں کا کام ہے, فائل جو ہے فائل یہ فراڈ ہے. آپ ایک اپنے ویٹر سے لے کے سی او تک ملنے, آپ کو بتایا کہ میں نے فلاں جگہ میں نے فائل لی تھی, پلاٹ لیا تھا, مجھے پلاٹ ہی نہیں ملا. تو اس وقت DHA لاہور جو ہے وہ 35% جو ایریا ہے DHA لاہور کا جو ڈیولپ ایریا 35% جو لاہور ہے وہ DHA لاہور پہ معید ہے. ٹھیک ہے, DHA لاہور کام کر رہا ہے, باقی کا 2 اور سوسائٹیاں ڈیولپ کر کے لوگوں کو ڈلیور کیا ہے. باقی میرے خیال میں کسی سوسائٹی نے بھی ڈلیور نہیں کیا. تو میں آپ کو بھی یہ کہوں گا جو بھی لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے بندے ہیں فائلوں میں انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کریں. ریل کا مطلب ریئل اسٹیٹ کا مطلب زمین ہے. آپ زمین پلاٹ خریدیں, فائلیں نہ خریدیں. اتنا لوگوں سے کیا ہوا کہ کسی کے پاس 100 کنال زمین ہوتی ہے وہ 40,000 فائل بیچ دیتا ہے, کسی کے پاس 200 کنال زمین ہوتی ہے وہ 20,000 فائل بیچ دیتا ہے. وہ اتنے اٹریکشن ایڈ ہوتے ہیں, اتنے خوبصورت ایڈ ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھر کی بیٹیاں ڈالتے ہیں, زیور بیچتے ہیں, اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بچوں کے فیوچر کے پیسے تو لگاتے ہیں, لیکن ان سے فراڈ ہو جاتا ہے. تو سر اگر انویسٹمنٹ ہم نے کرنی ہے ریئل اسٹیٹ میں تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ہمیں کہاں کرنی چاہیے؟ جن پروجیکٹس پہ آپ کام کریں اگر اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں دیکھنے والوں کی. انویسٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو لاہور کے اندر جہاں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے دیکھیں آپ اس کے بارے میں پہلے چیک کریں. ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ آئس کا ڈاکٹر لگ گیا, آپ کا ہارٹ کا ڈاکٹر لگ گیا, آپ کا باقی چیزوں کا ڈاکٹر لگ گیا, اس طرح کے 6 بندے سے ایڈوائس لیں. دیکھیں کیا اس کے NOC منظور ہے, اس کے پاس زمین موجود ہے سوسائٹی کے پاس. ٹھیک ہے, اس کی جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اگر لاہور میں کرنی ہے اپنے LDA کی ویب سائٹ ہے, DHA کی ویب سائٹ ہے, CDA کی ویب سائٹ ہے, کراچی کی ویب سائٹ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے ہیلپ نمبر پہ جائیں, ان سے پہلے چیک کریں, آن گراؤنڈ وزٹ کریں. ٹھیک ہے, وزٹ کرنے کے بعد دیکھ بھال کرنے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کریں. جس طرح پیسے آپ کماتے ہیں بڑی مشکل سے, صبح اٹھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, شام تک پیسے کماتے ہیں, اس طرح اس کے لیے محنت کریں, انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے. بالکل بہت ضروری ہے, سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور ریسرچ کر کے. لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پیسے لگائیں, میں کہہ رہا ہوں لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیسے لگائیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ قسمیں قرآن بھی اٹھا جائیں گے جی اس کے لیگل ہیں, جی پیپر نہیں دکھائیں گے آپ کو, وہ کہہ دیں گے ساری زمین ہی ماری ہے. زمین نہیں کہیں گے, ساتھ لفظ بولیں گے اویلیبل ہے, کیا ہے کسی لفظ بولیں گے اویلیبل ہے. وہ اویلیبل کے اندر ایسا جملہ چھپا ہوتا ہے اویلیبل کے اندر کہ کل کو ہم خریدیں گے پیسے آئیں گے تو. ٹھیک ہے نا, تو وہ فراڈ ہے. اس کے بہتر کہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسے لگائیں, جو ڈیولپ پلاٹ ہیں اس پہ لگائیں, جو ڈیولپ چیزوں میں پیسے لگائیں, تو کبھی نقصان آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست. سر اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتائیے, اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا. اپ کمنگ پروجیکٹ ہمارے یہ ہے کہ ہم ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لے کے آ رہے ہیں اپنا لاہور رنگ روڈ کے اوپر جی, انشاءاللہ بڑی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی. اس کا نام گرین وی ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. تو پلاٹ ہم بنا کے اس کے بیچیں گے, فائلوں کا کام نہیں ہم کریں گے. اچھا, یہ تو بڑا زبردست ہے. اس طرح ہم نے ابھی فیز 5 کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ مکمل کیا ہے, ایک ہم نے EME کے اندر گھروں کا پروجیکٹ مکمل کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمپنی کا سلوگن ہی ہے وقت سے پہلے وعدوں کی تکمیل. ہم نے سلوگن رکھا ہوا وقت سے پہلے وعدوں کی تکمیل. تو کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہمارے پاس مانتے ہیں, جن لوگ ہمارے پاس ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو پیسے واپس ٹائم پہ لوٹائیں, اور یہ کہ ان کی جو مانتے ہیں ان کو دیں, اور ٹائملی ڈیلیور کریں جس چیز کا وعدہ کیا ہے, وقت سے بھی پہلے. لیکن آپ لوگوں کا ہمارا سلوگن ہی ہے وقت سے پہلے وعدوں کی تکمیل. جی
ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں کس طرح سے ہیں, کیا ہر وقت آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی, پلاٹ کے ریٹس چیک کرتے رہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں کیا ہیپننگ ہو رہی ہے یا نہیں, آپ نارمل زندگی گزارتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, ریسٹورینٹس میں بھی جاتے ہیں, بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ میرے بسی نا, میں گھر کے اندر میں ایک بچہ ہی ہوتا ہوں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, تو میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ, اس سے میں کھیلتا رہتا ہوں گھر میں. زیادہ میں اپنا ہنسی کھیلی کرنے والا بندہ, بہت سخت کوئی قسم کا آدمی نہیں ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, نارمل آدمی ہوں بس, جو نارمل ہونا چاہیے بندہ. تو غصہ کس بات پہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ مجھے جھوٹ پہ بہت آتا ہے جی. جھوٹ بولنے پہ بعض بندے جھوٹ کے فائدہ ہو نا, تو بعض بندے آتا جھوٹ بولتے ہیں, ان کی ہیبٹس ہوتی ہے جھوٹ بولنا. بالکل, وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا میں نے جھوٹ بول دیا ہے. تو یا تو کسی بات کا فائدہ ہو, نہ جھوٹ کا نقصان ہو. ان کو نہ جھوٹ کا فائدہ ہو رہا تھا, نہ نقصان ہو رہا تھا. جھوٹ ان کی عادت ہوتی ہے. تو مجھے اس بات پہ بہت غصہ چڑھتا ہے. ایک اس پہ غصہ چڑھتا ہے جھوٹ بولنے پہ. ایک چیزیں اگر انڈسپلن ہو تو کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی ہے, اس سے مجھے تھوڑا پرابلم. آپ کہتے ہیں ہر چیز بس پک اینڈ اسپین ہو, آرگنائزڈ ہو, ویل مینجڈ ہو. ویل مینج چیزیں ہوں, ان کو ویل مینج چیزیں کرنی آپ ہونی چاہیے. اس سے اچھا ہے کہ نیچر کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے. زبردست. سر, جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے لیے آپ بھی انسپریشن ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے ینگسٹرس کو جو کہ ابھی پڑھائی مکمل کر کے, کیا ڈو یو تھنک پڑھائی بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں, بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, یا پھر اگین قسمت؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی قسمت بہت اچھی تھی اور قسمت کا کھیل ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور اپنے جو ایجوکیشن کی بات کی نا, پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کی, پچھلی ایک دہائی کے اندر میں ان لوگوں کے والدین کا شکر ادا آپ کے توسل کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. ان والدین کا جن والدین نے اپنے بچے پڑھے لکھے بچوں کو, جن بچے ماسٹرز تھے, جو بچے پی ایچ ڈی کر کے کچھ لوگ بھی آئے ہیں ہماری فیلڈ کے اندر, جو ایم بی اے بچوں نے کیا, جو ریئل اسٹیٹ کے اندر پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں. ایک دہائی سے پہلے ریئل اسٹیٹ کا کوئی کنسیپٹ اور ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب ریئل اسٹیٹ کے اندر پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے پڑھے لکھے ریئل اسٹیٹ کے اندر. یہ انڈسٹری پوری بن رہی ہے, ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے حلال ہے, ٹھیک ہے. اس کو کام کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر اپنے لوگوں کو گھر بنا کے دینے, اس کے اندر ایک آپ بلڈنگ شروع کرتے ہیں نا, اس کے اندر کوئی 1400-1500 لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, جو مختلف فیلڈز انوالو ہو جاتی ہیں. لکڑی کا کام کرنے والے ہیں, پلمبر ہیں, آپ کے ووڈنگ ہے, لائٹنگ ہے, اس طرح مختلف بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے. روزگار آ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کے لیے جاب جنریٹ کریں, تو میں تو سب کو کہوں گا جی آپ آئیں, اس فیلڈ میں پڑھ کے لکھ کے آئیں, اس فیلڈ کے اندر فیلڈ کو جوائن کریں اور اس ملک کی خدمت کریں. اچھا سر, یہ بتائیے شاپنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ شاپنگ میں نارمل جہاں سے بھی کر لیتا ہوں, کوئی ضروری نہیں مجھے برانڈیڈ نہیں زیادہ چیزیں. برانڈ کانشیس ہیں ویسے؟ نہیں, میں برانڈ کانشیس نہیں ہوں. جوتے تو برانڈیڈ پہنے ہوئے ہیں؟ پہنے ہوئے ہیں, لیکن برانڈ کانشیس نہیں ہوں. گھر میں عام بھی پہن رہا ہوں, جوتے پہن رہا ہوں. لیکن کیا کوئی اسپیسیفک برانڈز ہیں جو پسند ہو کہ یہاں سے یہ میں نے جوتا لینا ہے, واچ میں نے یہ لینی ہے, یا نہیں جو مل گیا پہن لیا؟ نہیں, اتنا بھی سادہ نہیں ہوں میں جو مل گیا پہن لیا. لیکن چیزیں میں اپنا جو مل جاتی ہیں اچھی چیزیں میں کوشش کرتا ہوں جہاں سے مل جائے کلیکشن. لیکن میں جو اگر برانڈیڈ چیزوں کی بات کریں, میں شوز ایک مرتبہ میں نے لیے ہوئے ہیں والے, یہ میں 2-3 سال میں چلا لینے ہیں. واچ میں نے اچھی لی ہے تو میں نے 200-400 کو چلا لینی ہے. تو یہ کہ چیز میں اچھی لے لیتا ہوں لمبا. اچھا, اچھی چیز کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زیادہ دیر چل جاتی ہے. اچھا, اگر میں ٹریول ڈیسٹینیشن کا پوچھوں, فیوریٹ ٹریول ڈیسٹینیشن کون سی ہے؟ میری سب سے فیوریٹ جو ہے نا, میں سال میں 2-3 مرتبہ وہاں ضرور جاتا ہوں جی, وہ مدینہ پاک جاتا ہوں. اچھا, آقا صلی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں. مجھے وہاں جانے کا بہت شوق ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میرے بس اڈے میں روز چلا جاؤں, روز واپس آ جاؤں. اگر میرے پہ یہ دنیا کی جو ہے نا اپنا جو میرے پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی دنیا کی, اپنے فیملی کی, بزنس کی اور دنیا تک ڈیوٹیاں نہ ہوں, تو شاید میں زندگی مدینہ پاک گزاروں. ٹھیک ہے, میرا وہاں بہت آنا جانا ہے. اس کے علاوہ میں اللہ کا شکر ہے یورپ بھی گیا ہوا ہوں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا بزنس بھی ہے لندن کے اندر, لندن بھی اب میں گیا ہوا ہوں. اور تقریباً آلموسٹ ساری دنیا پھری ہوئی جی, یورپ, لندن, کینیڈا, امریکہ, تقریباً سارا ہی پھرا ہوا. اللہ کا شکر ہے جی, کوئی ایسی خواہش باقی نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ ہے کہ باقی چیزیں خوبصورتی ہے جو ہے مجھے وہ جو اپنا مجھے لائٹس بہت پسند ہیں اچھی, پانی کے مجھے فیچر بہت پسند ہیں, مجھے فلاور بڑے پسند ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو سر جو چیزیں جن کے بارے میں بھی آپ بات کریں, لائٹس, فلاورز, پانی, تو کیا یہ اپنی سوسائٹیز یا اپنی یہ جو بھی آپ پروجیکٹس بناتے ہیں ان میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ایڈ کر دیں؟ جی ان میں کرتے ہیں ساری چیزیں, خوبصورت سوسائٹی بناتے ہیں, پھر لوگ خریدتے ہیں چیزیں, آگے لوگ خریدتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ کلر بلو جی. بلو. اور ڈیٹ آف برتھ؟ میری ڈیٹ آف برتھ اب 1 اپریل 19 آگے نہیں بتانا چاہتا. سر سال بھی بتا دیں. سال اچھا, تو کیا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں, کوئی اتنا خاص سیلیبریشن؟ نہیں, گھر میں فیملی بچے ہی کرتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہیلتھ کانشیس بھی ہیں کہ یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, یا سب کھا لیتے ہیں؟ نہیں, میں اتنا فوڈی نہیں, لیکن میں چیزیں کھاتا ہوں. لیکن لاہور سے ہیں تو پھر کھابے شابے نہیں کھاتا میں جی. نہیں کھاتے؟ میری سمپل غذا ہے, سادی غذا بالکل. تو کیا کھاتے ہیں؟
मैं सुबह अगर मैं नाश्ता कर नाश्ते में थोड़ा मैं क्या लेता हूँ, एक कप चाय का एक बिस्कुट लेता हूँ बस। तो बड़े डाइट कॉन्शियस हैं आप? डाइट कॉन्शियस में खाता ही था, मेरी आई एपेटाइट ही कम है, इतना ही मैं करता ही। और एक्सरसाइज वगैरह? हाँ, मुझे खिलवाने का शौक है, क्योंकि किसी को खाना खिलाने के लिए मानवाजी का मुझे बहुत शौक है। जबरदस्त। मेरा दिल बाग, किसी को खाना खिलाना हो, किसी को खाने पे बुलाना, मेरा दिल बाग हो जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। किसी बंदे को खाने पे खिलाया, किसी को खाना खिला के मुझे खुशी होती है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि कौन सा ऐसा वक्त है कि जब आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट पे चला जाता है और आपको लगता है बस अब ये मेरा फैमिली टाइम है, अब मुझे कोई कॉल ना करे? क्या वो वाला ऐसा कुछ है, या रात के 2 बजे भी आपको ऑफिस से कॉल्स आती हैं और लोग पूछ रहे होते हैं सर अब क्या करने? मेरा वैसे जो बिज़नेस 24 आवर चल रहा होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो ख्वाहिश है ना मेरी, वो ये होती है कि मुझे खाली टाइम मिले अपने लिए, मैं अकेला बैठूँ, फ़ोन मेरा बंद हो, मुझे कोई तंग करने वाला ना हो। तो क्या ये ख्वाहिश ही है या पूरी भी हो जाती है? मेरा सबसे जो अच्छा जो मुश्किल है, जो मुझे पूछेंगे ना, सोना। मैं सोता बहुत ज़्यादा हूँ, फारग टाइम में सोया होता हूँ, अभी भी मैं 2 बजे सोया उठा हूँ। जी 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 जी, ठीक है, सोना मेरा मुश्किल है, मैं सोया। तो कितनी देर सोते हैं? मेरी नींद 10 घंटे जी, 8 से 10 घंटे। माशाल्लाह सर, नॉर्मल इंसानों से मुझे लगता है आप ज़्यादा ही सोते हैं। ज़्यादा ही सो रहा हूँ। ज़बरदस्त। एक टाइम में बहुत काम किया, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जब एफर्ट कर रहे थे उस वक्त बहुत काम, 18 घंटे काम भी किया, 20 घंटे काम भी किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है, काम सारा पाइपलाइन में चल रहा है, टीमें काम कर रही हैं, अपने अपने लोगों को काम डिवीजन की हुई हैं, तो काम चल रहे होते हैं। मेरे पास अच्छी टीम है। अब अल्लाह पाक की बड़ी आप पे ब्लेसिंग होती है कि अगर आपको अच्छी टीम मिल जाए काम करने वाली, आपके अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएँ, तो अल्लाह पाक ने मेरे पर ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोगों से नवाजा जो मेरी टीम में लोग हैं, बड़े सारे काम करने वाले हैं, अच्छे काम समझने वाले काम को, और मेहनती लोग हैं। अल्लाह का मेरे को बड़ा करम है कि मेरे पर अल्लाह पाक ने स्टाफ में बहुत अच्छे लोग दिए हैं। मैंने अपना स्टाफ समझ अपने भाई समझता हूँ, बहनें समझता हूँ, तो मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा लहज़ हो रहा है। मेरे कभी किसी भी स्टाफ मेंबर से मिलेंगे तो वो कभी भी नहीं बताएगा कि मेरा बॉस वाला उनसे वही है, वो कहेंगे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल भी कह सकते हैं, लेकिन जब काम का मामले में हम्बल भी सख्त भी हूँ। ठीक है, जब काम का मतलब काम है, तो देखें अगर हम काम के ऊपर हम काम सही तो जो नहीं देंगे, जिन लोगों के हमारे पास मानते लोगों ने दी हुई है, जिन लोगों के हमारे ऊपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की हुई है, ट्रस्ट किया हुआ है, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी चीज़ों को तरीके से चलाएं, उनका ख्याल करें। अगर हम बिल्कुल ही डॉनर तुरंत हो जाएंगे, चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो उन लोगों का क्या बनेगा बेचारों का? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर उनकी लोगों की है जी। ज़बरदस्त हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।